آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ سوچیں ذرا، ایک ایسا ملک جہاں کا صدر فخر سے خود کو یورپ کا آخری ڈکٹیٹر کہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ بیلاروس کی حقیقت ہے۔ آج ہم اسی ملک کی پیچیدہ تاریخ اور اس کے غیر یقینی مستقبل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ خود الیگزینڈر لوکاشینکو نے کہی ہے۔ آج کے بیلاروس کو سمجھنا ہے تو اس شخص کو سمجھنا پڑے گا جس کی تقریباً 30 سال سے ملک پر آہنی گرفت ہے۔ ان کا یہ مشہور جملہ اصل میں ان کے حکومت کرنے کے انداز کو بالکل صاف ظاہر کرتا ہے۔ 80%، جی ہاں، یہ وہ حیران کن تعداد ہے جو لوکاشینکو نے دعویٰ کیا کہ انہیں 2020 کے صدارتی الیکشن میں ملی ہے، لیکن اس دعوے پر کسی کو یقین نہیں آیا، اور اسی وجہ سے بیلاروس کی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے شروع ہوئے، جس کی قیادت اپوزیشن لیڈر سویتلانا تیخانوسکایا کر رہی تھیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیلاروس آخر اس مقام تک پہنچا کیسے؟ ایک ملک جو کبھی لگتا تھا کہ جمہوریت کی طرف جا رہا ہے، آج دنیا میں اتنا اکیلا کیسے رہ گیا؟ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں بیلاروس کے طوفانی ماضی میں جانا پڑے گا۔ پچھلے کچھ سالوں میں جو کچھ ہوا، اس نے بیلاروس کو پوری دنیا کی نظروں میں لا کھڑا کیا ہے۔ اندرون ملک سختیاں اور باہر روس کے ساتھ گہرا تعلق، یہ سب مل کر ایک بہت واضح تصویر دکھاتے ہیں۔ اچھا، آج جو ہو رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے ایک بات جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ یہ کہانی آج کی نہیں ہے۔ صدیوں سے بیلاروس کی زمین پر اس کے بڑے اور طاقتور پڑوسیوں کا اثر رہا ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے جس کا سایہ آج بھی اس ملک پر ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی سرحدیں اور وفاداریاں ہمیشہ بدلتی رہی ہیں۔ کبھی یہ کیویائے روس کا حصہ تھا، پھر لتھوانیا کی گرینڈ ڈچی کا، پھر روسی سلطنت کا، اور پھر 70 سال تک سوویت یونین کا۔ اور ظاہر ہے ہر دور نے بیلاروس کی ثقافت، زبان اور اس کی پہچان پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ لیکن ان سب میں سب سے تباہ کن دور تھا دوسری جنگ عظیم کا۔ آبادی کے لحاظ سے جتنا نقصان بیلاروس کو ہوا، اتنا شاید ہی کسی اور ملک کو ہوا ہو۔ اس کی 1/4 آبادی ماری گئی تھی۔ یہ واقعہ آج بھی اس کی قومی شناخت کا ایک مرکزی حصہ ہے، ایک ایسا زخم جو آج تک بھرا نہیں ہے۔ اسی تباہی کے بیچ سے ایک بہت بڑی نازی مخالف گوریلا تحریک نے جنم لیا۔ اسی وجہ سے بیلاروس کو دی پارٹیزن ریپبلک بھی کہا جانے لگا، مطلب ایک ایسی قوم جس نے اپنی آزادی خود لڑی، اور یہ شناخت جنگ کے بعد کئی دہائیوں تک ان کی حکومت اور سوچ پر چھائی رہی۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اتنی لمبی تاریخ جس میں کبھی غیر ملکی حکومت رہی تو کبھی مزاحمت، ان سب نے مل کر بیلاروس کو کیسی قومی پہچان دی؟ ایک ایسی پہچان جو منفرد بھی ہے اور اکثر اس پر بحث بھی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ملک کا نام بھی اس کی لمبی تاریخ کا قصہ سناتا ہے۔ بیلاروس کا مطلب ہے وائٹ روس، یعنی سفید روس۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ روس کے وہ مغربی علاقے تھے جن پر تاتاری قبضہ نہیں کر پائے تھے، تو یہ نام ہی اسے باقی سلاوی علاقوں سے الگ کرتا ہے۔ اور زبان کا معاملہ تو اور بھی دلچسپ ہے۔ یہ چارٹ دیکھیں، کتنی عجیب بات ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ بیلاروسی زبان کو اپنی مادری زبان کہتے ہیں، لیکن سوویت دور میں روسی زبان کو اتنا فروغ دیا گیا کہ آج بھی گھروں میں، بازاروں میں زیادہ تر لوگ روسی ہی بولتے ہیں۔ پہچان کی یہ کشمکش ملک کے 2 جھنڈوں میں بھی نظر آتی ہے۔ ایک طرف سفید سرخ سفید جھنڈا ہے جو پرانی آزاد ریاست کی نشانی تھا اور آج اپوزیشن کی علامت ہے۔ دوسری طرف ہے سرخ سبز جھنڈا جو سوویت دور کے جھنڈے سے ملتا جلتا ہے اور آج ملک کا سرکاری پرچم ہے۔ پہچان کی اسی کشمکش کے بیچ سے وہ شخص ابھر کر سامنے آیا جس نے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد بیلاروس کی تقدیر لکھنی تھی۔ تو ہوا یہ کہ لوکاشینکو نے تقریباً 30 سالوں میں آہستہ آہستہ بڑے منظم طریقے سے اپنی طاقت بڑھائی۔ پہلے ایک متنازع ریفرنڈم سے اپنی صدارت کی مدت بڑھوائی، پھر صدارت کی مدت کی حد ہی ختم کر دی۔ ہر قدم انہیں مزید طاقتور بناتا گیا، اور ان کی حکومت کا طریقہ کار بالکل سوویت سٹائل کا رہا ہے۔ معیشت کے بڑے بڑے حصے حکومت کے کنٹرول میں ہے، پریس کی آزادی نہ ہونے کے برابر ہے، اور سیاسی مخالفت کو سختی سے کچل دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کے معاملے میں بیلاروس کا ریکارڈ پورے یورپ میں سب سے خراب ہے۔ صحافیوں اور سماجی کارکنوں پر ظلم و ستم تو عام ہیں ہی، لیکن یہ یورپ کا اکلوتا ملک ہے جہاں آج بھی سزائے موت دی جاتی ہے۔ تو اس ساری تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے واپس آج پر آتے ہیں
اور دیکھتے ہیں کہ بیلاروس اس وقت کتنی مشکل صورتحال میں گھرا ہوا ہے۔ معاشی طور پر دیکھیں تو ملک کا انحصار صرف ایک ملک پر ہے اور وہ ہے روس۔ بیلاروس کی 2/3 سے زیادہ تجارت روس کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے اس وجہ سے ماسکو کا بیلاروس کی سیاست اور معیشت پر بہت زیادہ اثر ہے۔ اور یہ معاشی انحصار صرف تجارت تک محدود نہیں بلکہ اس کی خارجہ پالیسی میں بھی صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ روس کے ساتھ ہر اتحاد میں شامل ہے تو دوسری طرف یورپ اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور اس پر بھاری پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی رہ جاتا ہے کہ ایک قوم جو صدیوں سے روس اور مغرب کے بیچ میں پستی آئی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کے عوام اور اس کی آزادی کا کیا بنے گا؟ کیا بیلاروس کبھی اپنے ماضی اور اپنے طاقتور پڑوسی کے سائے سے باہر نکل پائے گا؟ اس سوال کا جواب صرف بیلاروس کا نہیں بلکہ آنے والے وقت میں پورے یورپ کا مستقبل طے کرے گا۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔